السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک بڑھیا پر ظلم کے باعث ہلاکت۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کسی ظالم بادشاہ نے شاندار محل بنوایا۔ ایک مفلس بڑھیا آئی اور اس نے محل کے پہلو میں اپنی کٹیا بنا لی جس میں وہ سکون سے رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ظالم بادشاہ نے سوار ہو کر محل کے ارد گرد چکر لگایا تو اسے بڑھیا کی کٹیا نظر آئی۔ اس نے پوچھا، یہ کس کی ہے؟ کہا گیا، یہ ایک بڑھیا ہے اور وہ اس میں رہتی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے گرا دو، لہذا اسے گرا دیا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اس نے اپنی منہدم کٹیا دیکھ کر پوچھا کہ اسے کس نے گرا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اسے بادشاہ نے دیکھا اور گرا دیا۔ تب بڑھیا نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر میں حاضر نہیں تھی تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، محل کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک برمکی امیر اور اس کے بیٹے کو جب ایک عباسی امیر المسلمین نے قید کر دیا تو بیٹے نے کہا، اے ابا جان، ہم باعزت ہونے کے بعد قید کر دیے گئے ہیں۔ باپ نے جواب دیا، بیٹے، مظلوموں کی فریادیں راتوں کو سفر کرتی رہیں، ہم ان سے غافل رہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں تھا۔ یزید بن حاکم کہا کرتے تھے، میں کبھی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوا، البتہ مجھے ایک شخص نے ڈرا دیا، یعنی میں نے اس پر یہ جانتے ہوئے ظلم کیا کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ظالم قیامت کے دن آئے گا، جب وہ پلصراط پہنچے گا تو اسے مظلوم مل جائے گا اور وہ اپنے ظلم کو خوب پہچان لے گا، لہذا ظالم مظلوموں سے نجات نہیں پائیں گے، یہاں تک کہ ظلم کے بدلے ان کی نیکیاں لے لیں گے، اور ان کی نیکیاں نہیں ہوگی تو ان کے ظلم کی برابر اپنے گناہ ظالموں پر ڈال دیں گے، تاکہ ظالم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھیجے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون، سیاہ صورتوں میں اٹھیں گے، پس منادی ندا کرے گا جس کی آواز ایسی ہوگی جو دور و نزدیک یکساں طور پر سنی جائے گی، میں بدلے دینے والا مالک ہوں۔ کسی جنتی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے باوجود کہ اس پر کسی جہنمی کی داد خواہی رہتی ہو، چاہے وہ ایک تپڑ ہی کیوں نہ ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور کوئی جہنمی جہنم میں نہ جائے، درا حالے کہ اس پر کسی کا حق رہتا ہو، چاہے وہ ایک تپڑ ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکے گا، حالانکہ ہم تو اس دن ننگے بدن، ننگے پاؤں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ مکمل بدلہ لیا جائے گا، اور تمہارا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو ناحق ایک چابک مارتا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔